گورنر پنجاب نے عثمان بزدار کے استعفے کو آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا، انہیں بھی بحال کر دیا، جس کے بعد انہوں نے کابینہ کا اجلاس بھی بلایا۔ کیا اس صورتحال میں آئینی بحران کا خاتمہ نظر آ رہا ہے؟ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کر دی، جسے قابل سماعت قرار دیتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے 2 رکنی بینچ نے لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کر دی ہے۔ حبیب صاحب، یہ اب ساری صورتحال آپ کے سامنے، ہم کیا کہیں کہ آئینی کھچڑی پک گئی ہے؟ یہ ایک صوبہ 2 لوگ وزیر اعلیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ویسے رباب، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کھچڑی جو ہے نا، یہ آپ جیسے اینکری بیٹھ کے بنا رہے ہیں، وہ کیسے حبیب صاحب؟ ادروائز کوئی کھچڑی نہیں ہے، بالکل صاف ستھری صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار بھی وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں؟ عثمان بزدار بالکل وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے۔ پھر انہوں نے کابینہ کا اجلاس کس حیثیت سے بلایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتی فیصلہ ہے جو قانونی راستے کی آخری شکل اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ اس فیصلے میں یہ صاف لکھا گیا تھا کہ آج 11:30 بجے دن حلف اٹھا لیا جائے گا، اور حلف لیں گے اسپیکر قومی اسمبلی اور لیں گے حمزہ شہباز شریف سے۔ اور اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اسی طرح کی استعفیٰ جی ہمارا مسترد ہو گیا ہے یا استعفیٰ درست نہیں تھا، تو یہ معاملہ عدالت میں بھی گیا تھا، اور عدالت نے لٹرلی اس درخواست کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا۔ اگرچہ پھینکنا تو شاید اس وقت اس کے مدعی کو بھی ساتھ ہی چاہیے تھا، لیکن بہرحال عدالت نے رحم اور کرم کا ثبوت دیا، اور انہوں نے مدعی کو نہ جرمانہ کیا نہ اٹھا کے باہر پھینکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ استعفیٰ منظور ہوا، جب جس کو وہ کہتے ہیں کہ اب منظور نہیں ہوا، وہ استعفیٰ میری معلومات کے مطابق اس پہ گورنر نے سائن کیے، اور اس کاغذ کو وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ سمجھ کے اس پر سائن کیے۔ یہ بات مجھے خود چودھری محمد سرور صاحب نے بتائی، جو اس وقت گورنر تھے۔ تو لہٰذا گورنر نے جس کاغذ کو استعفیٰ سمجھ کے اس پہ سائن کیے، وہ درست کاغذ تھا، اور وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ عثمان بزدار کی موجودگی میں ایک الیکشن ہوا، اور وہ الیکشن حمزہ شہباز شریف اور چودھری پرویز الہی کے درمیان تھا۔ حمزہ شہباز شریف نے صوبائی اسمبلی کے اندر 200 لوگوں کو اکٹھا کر کے، یعنی 200 کے قریب لوگوں کو اکٹھا کر کے دکھا دیا۔ تو لہٰذا اب یہ کوئی کھچڑی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، ساری صورتحال بالکل واضح ہے۔ اچھا حبیب صاحب، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال ساری واضح ہے، عثمان بزدار اب ان کی بحیثیت وزیر اعلیٰ حیثیت نہیں ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ اس وقت حمزہ شہباز ہی ہیں، صوبہ بھی انہی کا حکم مانے گا۔ اس کا مطلب اب آئینی بحران بھی ختم ہو جائے گا؟ آئینی بحران بالکل ہے ہی نہیں تھا، تو ختم کہاں سے ہوا؟ جب عدالت، دیکھیے آئینی بحران اس وقت ہوتا ہے جب سرکٹ بریکرز اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے۔ جب سرکٹ بریکرز سارے کا سارا اپنا کام کر رہے ہیں، عدالت اپنا کام کر رہی ہے، لوگ اس کے احکامات مان رہے ہیں، بیوروکریسی اس کی مان رہی ہے، تو اب اگر میں آپ کو اور سعد رسول کو ساتھ بٹھا کے آپ کہیں کہ جناب میں وزیر اعلیٰ ہوں، اور سعد آپ فلاں وزیر قانون بن گئے، اور حبیب اکرم صاحب آپ کو بھی میں کو فلاں قلمدان دینے کی سوچ رہی ہوں، تو بھائی یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ جب آپ کو وزارت اعلیٰ کے لیے باقاعدہ طور پر اسمبلی سے مطلوبہ ووٹ لینے ہوتے ہیں، جو انہوں نے لے لیے ہیں، تو اب باقی سارا معاملہ ہے قانونی، کہ بھئی اس میں یہ پرابلم رہ گیا تھا، اس میں یہ کمی کوتاہی رہ گئی تھی، یہ اس کو دور کرنے کے لیے اپنی بات یہ اپنی جگہ چلتا رہے گا۔ لیکن بہرحال پنجاب کو یہ مبارک ہو کہ آج ان کے جو وزیر اعلیٰ جو صاحب بنے ہیں، ان کے ابو جو ہیں وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ تو والد ماجد اور فرزند انجمد کی حکومتیں پاکستان کو مبارک ہوں، پاکستان کے اس صوبے کو مبارک ہوں، اور پاکستان کے لیے نیک فال ہوں۔ اب والد ماجد اور فرزند ارجمند کی حکومت جو ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ مل کے کیسے چلتی ہے۔ اب تو سوال اس پہ اٹھیں گے۔ ٹھیک ہے۔